ਭਾਈ ਜੀ ਸਾਊਂਡ ਵਾਲੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਦਾ ਕਰ ਛੱਡਿਆ, ਜਿਵੇਂ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਨਾ ਸਾਡੇ ਵੱਡਿਆਂ ਦੇ ਵੇਲੇ ਸਪੀਕਰ। हाँ जी, क्योंकि हमने तो सुना है जो बात दिल से निकलती है असर रखती है। बिल्कुल सादा फरमा दो। माशाल्लाह, जैसे हज़रत साहब ही कह रहे थे कि खूबसूरत बाग खिला है माशाल्लाह, सूफिया का है, मशाइख़ उज़ाम का। तो माशाल्लाह इस साइड पे उलमा भी दिखाई दे रहे हैं। तो मेरी बात ज़रा थोड़ी याददाश्त कमज़ोर है मुझे नाम नहीं याद रहते। तो माशाल्लाह सारे ही मेरे सर का ताज हैं। तो क्योंकि वक्त भी काफ़ी हो चुका है, तो मैं बस जो है ना वो आप सबको सबक ही सुनाना है। तो दुआ बस कीजिएगा कि अल्लाह करम करे। बस आप सबसे एक ही गुजारिश है कि किसी भी दोस्त ने पैसे फेंकने के लिए नहीं उठना, ठीक है जी। अल्लाह आपको जनाब इससे डबल अनायत फरमाए। लेकिन जो अदब है ना वो बड़ा ज़रूरी है। हुज़ूर नबी अलैहिस्सलाम का ये बड़ों का नाम लिया जा रहा हो तो सबसे अच्छी बात ये है कि बस बैठ के सुनो उसको। हाँ, अगर दिल कर भी रहा है तो बड़े तरीके से उसको चला दो आगे, लेकिन बस जो है ना वो बैठ के अदब सबसे पहले है हज़रत जी। बाकी जो है ना वो बात की हैं, क्योंकि हज़रत किताबों में भी बड़ा कुछ पढ़ा, लेकिन इस नालायक ने अपनी आँखों से भी बड़ा देखा है। तो अब बस कुछ और ही दिल करता है हज़रत जी। ये नहीं को हज़रत साहब बैठे हैं तो मैं इसलिए बात कर रहा हूँ, मेरा मिजाज नहीं इस तरह का हज़रत जी, लेकिन जो सच है मैं वो बयां कर रहा हूँ कि हमारे शहर सियालकोट में ना मेरे बड़े मोहतरम हैं सेठ इब्राहिम साहब उनका नाम है, और ग्लोरियस के नाम से माशाल्लाह सियालकोट में उनकी बहुत बड़ी फर्म है। तो जो उनके वाले साहब थे ना वो हुज़ूर पीर सैयद नसीब अली शाह साहब के मुरीद थे रहमतुल्लाहि तआला। तो बड़ी गुर्बत थी उस घराने पे, मैंने तो देखा ना, बड़ों से भी सुना। तो उनको हज़रत ने एक मेरा ठियानी शायद अनायत फरमाई थी। तो अक्सर रो के कहते हैं यार तीसरी नस्ल है साढ़े को ठियानी नहीं मुकी है। तो क्योंकि हज़रत जी या नबी नबी तो माशाल्लाह, तो जो आप फेंकोगे वो तो मुक जाने हैं हज़रत जी। तो अब बस दिल करता है कि यार कि तू कुठियानी मानवी लग जाए। भाई ज़रूरत तो हमें भी है ना, मैं कहूँ मुझे नहीं है, ज़रूरत मुझे भी है, लेकिन बस अब किसी से आस उम्मीद नहीं है, बस झोली दर रसूलुल्लाह पे फैलाई है देखो। और हमने सुना है कि बुज़ुर्गों से कि कभी तो साहेब पूछेंगे कौन खड़ा दरबार हमारे। तो ये तो पता नहीं जिसने ये कहा वो उसके साहब कौन थे, लेकिन कुर्बान जाऊँ जो हमारे साहिब हैं, लक़द जाअकुम रसूलुम मिन अनफुसिकुम अज़ीज़ुन अलैहि मा अनित्तुम हरीसुन अलैकुम बिल मुमिनीन रऊफ़ुर रहीम है। तो कभी वाली तो बात ही नहीं है इंशाअल्लाह। तो बस अब दिल करता है कि उसमें से कुछ मिल जाए। मैं एक दफ़ा लाहौर तकरीर करने जा रहा था, तो तब मेरे पास मेहरान गाड़ी होती थी, तो मैं अकेला ही था। मुझे अकेले जाने में बड़ा मज़ा आता है, क्योंकि मैंने सुना है जब बंदा अकेला होता है तो फिर साथ बड़े और होते हैं इधर। तो जब कोई हो तो सुना फिर वो नहीं होते इधर, तो इसलिए मुझे अकेले जाने में बड़ा मज़ा आता है। अल्लाह जो मेरे पीरो मुर्शिद है मुझे सख्त नाराज़ होते हैं कि कल ना जाया कर। तो बस मुझे जब बंदा अकेला होता है ना फिर साथ पता नहीं कौन कौन होता है इधर, तो फिर जब कोई होता है तो फिर कौन नहीं होता इधर। तो वो मैंने जब मुरीद का क्रॉस किया ना, तो आगे एक बड़े नहीफ़ो नज़ार से बाबा जी खड़े थे। तो आपको पता है कि मुरीद के वाला रोड जो मेन है उसको क्रॉस करना कोई बच्चों का खेल नहीं है, बड़ी ट्रैफिक चल रही होती है, बड़ी रफ्तार पर गाड़ियाँ गुजरती हैं। तो मेरी नज़र पड़ी तो मैंने साइड पे मेहरान खड़ी की, तो मैंने बाबा जी का हाथ पकड़ के ना तो उनको जो है ना मैंने वो सड़क क्रॉस करवा दी। तो पता नहीं दिल में क्या ख्याल आया कि मैंने एक शायद 1000 था या 500 का नोट निकाल के ना तो मैंने बाबा जी को पेश किया। तो मुझे नहीं था पता कि ये वो हैं जिनके लिए गालिब ने कहा था बदल कर भेष फ़कीरों का गालिब तमाशा अहले करम देखते हैं। तो मैंने समझा बाबे का भैड़ा जहा लाचा है, भैड़ा जहा कुड़ता है, लेकिन इतनी थी नहीं ना कि अंदर भी देखता कि अंदर क्या क्या चल रहा है हज़रत जी। ज़ाहिर आँखों का तो अंधा ही हूँ ना हज़रत जी। तो मैंने बाबा जी को ना वो 1000 पेश किया हज़रत, तो बाबा जी की कैफियत बदल गई। तो उन्होंने पता क्या किया, वो हाथ में 1000 का नोट रख के ना उसको इस तरह किया और फूक मारा ही तो वो मट्टी बन के उड़ गई सारी। मुझे कहते हैं पता नहीं तू की समझे यही तो यही समझे। वो मैं जी नस गया छड़ के, मैं छड़ के नस गया जी। तो
یہ ہم نے کچھ بڑا سمجھ لیا اس کو. میں یہ نہیں کہتا کہ یہ کچھ بھی نہیں ہے, لیکن یہ بڑا کچھ نہیں ہے. اس لیے کوشش کرو کہ حضرت ان رنگوں کو نکالو اپنی محفلوں سے. ہاں, نعت خان کو دینا, عالم دین کو دینا, یہ ہمارے نبی علیہ السلام کی سنت ہے حضرت, لیکن طریقہ ادب والا ہونا چاہیے حضرت, محبت سے پیش کر دو طریقے سے. اور داتا حضور رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں, آپ کے پیر و مرشد حضرت شیخ ابو الفضل ختلی رحمۃ اللہ تعالی علیہ, حضرت آپ فرماتے ہیں حضرت کے فقر کا یہ عالم تھا کہ آپ کے کرتے کو اتنے پیوندے لگے تھے, اصل کرتا ختم ہو گیا تھا, پیواندی رہ گئے ہوئے تھے حضرت شیخ ابو الفضل ختلی. اور میں کہتا ہوں یار کیا ہوں گے ابو الفضل جنہوں نے سید علی بن عثمان اجویری بنائے, کیا مقام ہوگا. تو یہ داتا حضور کشف المحجوب میں لکھتے ہیں اپنے ایک پیر بھائی کے حوالے سے, کہ کہتے ہیں مجھے بس کوئی سلسلہ تھا, تو میں نماز فجر پڑھنے کے بعد نا تھوڑا میں بیمار ہو گیا, تو حکیم نے کہا کہ وہ پتے لے کے آنے ہیں جن پہ اوس پڑی ہو, جیسے تریل پئی ہوئے. تو کہتے میں درخت پہ چڑھ کے نا تو پتے توڑ رہا تھا, تو ادھر سے حضرت شیخ ابو الفضل ختلی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آ گئے. تو ظاہر ہے حضرت جی اگر آپ بھی درخت پہ چڑھے ہوں اور حضرت تشریف لے آئے تو آپ نے بھی چھپنا ہے, کہ حضرت صاحب نے کہنا ہے یہ تو سرے سرے درخت پہ چڑھ کے کی کرنے ہیں. تو کہتے میں نے بھی خود کو پتوں میں چھپایا کہ حضرت مجھے دیکھ نہ لیں, لیکن کہتے جب حضرت میرے قریب آئے نا تو میں نے حضرت کی آواز سے جان لیا کہ حضرت اس وقت اپنے حال میں نہیں ہے. سیو نہیں میں رانجا سدو ہیر نہ کھو کوئی, رانجا رانجا کر دی میں آپ پہ رانجا ہوئی. کہتے میں سمجھ گیا کہ اس وقت ہیر نہیں ہے, اس وقت کچھ اور ہی ہے. اچھا کہتے جب حضرت میرے قریب آئے نا تو حضرت کی یہ آواز میرے کانوں میں پڑی. کیا عرض کرتے ہیں, کہتے ہیں یا اللہ پورا 1 سال گزر گیا, تو نے مجھے 1 درہم بھی عطا نہیں کیا, اور میں نے بھی نہیں مانگا ہے, لیکن یہ ہے کہ اب میرے بال اتنے بڑھ گئے ہیں کہ اگر میں کٹواؤں گا نہیں نا تو تیرے محبوب کی شرح ٹوٹ جائے گی. تو میں اپنی ذات کے لیے نہیں مانگتا, اس لیے 1 روپیہ دے دے تاکہ میں اپنے بال کٹوا لوں. تو داتا صاحب کہتے ہیں کہ جب حضرت شیخ ابو الفضل ختلی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی زبان سے یہ مصرع ادا ہوا نا, تو حضرت اس درخت کے نیچے آ چکے تھے جس کے اوپر میں چڑھا ہوا تھا. وہاں آ کر یہ فکرہ ادا ہوا, میں اپنی ذات کے لیے نہیں مانگتا, کیونکہ ہمارا مسلک یہی ہے جیو میرے دکھ وچ راضی میں سکھ نو چلے پاواں. ہاں حضرت مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوفے کے بازار میں تلوار لہراتے ہوئے پوچھ رہے ہیں, ہے کوئی علی سے یہ تلوار خریدنے والا؟ اگر علی کے پاس اپنا تیبند خریدنے کے پیسے ہوتے تو علی کبھی یہ تلوار نہ بیچتا حضرت. ہاں کیا حضرت پیسے نہیں تھے؟ کلما دخل علیہا زکریا المحراب وجد عندها رزقا قال یا مریم انا لکی ھذا قالت هو من عند اللہ ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب. اگر حضرت مریم کے لیے پھل آ سکتے ہیں تو کیا مولا علی کے لیے تحمد نہیں آ سکتا؟ لیکن کیا تھا جی وہ میرے دکھ وچ راضی میں سکھ نو چلے پاواں. حضرت یہ ان کا مسلک ہے حضرت جی. وہ کہتے ہیں فکرہ تب ادا ہوا جب میں اس درخت کے اوپر تھا اور حضرت نیچے تھے. یا اللہ میں اپنی ذات کے لیے نہیں مانگ رہا, نہیں مجھے نہیں چاہیے کوئی بھی, جو تیری خوشی ہے وہ میری خوشی ہے, لیکن اب بات ہے تیرے محبوب کی شرح کی, اگر نہیں کٹواؤں گا تیرے محبوب کی شرح ٹوٹے گی. یا اللہ 1 روپیہ دے دے تاکہ میں بال کٹوا لوں. کہتے حضرت نے جب مصرع ادا فرمایا نا تو جس درخت کے وہ نیچے تھے میں اوپر تھا, قدرت الہی کے سارے کا سارا درخت ہی سونے کا بن گیا. کشف المحجوب شریف بیان کر رہا ہوں, لیکن قربان جاؤں حضرت بونا بابے ہوتے بھی. آپ فرماتے ہیں حضرت نے ایک پتا توڑا درخت سے نا, ایک پتا توڑا اور پتا ہاتھ میں لے کے آسمان کی طرف منہ کر کے عرض کرتے ہیں ہن اسی منہ کو گل بھی نہیں کر سکتے اور وہ پتا پھینک کے چلے گئے. حضرت جی نکلو یار نکلو اور اپنے بڑوں والا رنگ لے کے آؤ یار, لوکھاں دے دیتے مک جاندے جو خدا دی قسم مک جاندے. آؤ ہن چولی در رسول اللہ تے پھیلائی حضرت. ہاں منوں بھی لوڑ ہے حضرت جی, مجھے بھی ضرورت ہے, میں نے بھی گاڑی بڑی کرنی ہے اپنی, لیکن اس طرح نہیں کرنی میں نے کوئی بھی. ادھر سے امید ہے کوئی لب جائے حضرت. اور چھوڑو یار یہ لالچ کا دامن, گولی مارو ان سارے معاملوں کو. ایک باری میں پڑھا میں لاجپالاں دے لڑ پھر کیوں نہیں موڑتا, تھلے بہ پائی اپنی تھدی اپنی جیب وچ رکھ. یار ایک بات کرو, میرے پلے بھرے رہندے بھائی, اس کو کہا نیچے بیٹھ, میں حضور کا نام لے رہا ہوں, چپ کر کے نیچے بیٹھ, اپنے پاس رکھ اپنی تھدی.
آتے ہیں حضرت ادھر سے کیوں نہیں آتے؟ یار دیکھو یار سارے کافر ہمارے خلاف اکٹھے ہو گئے، ہم نے کب بیدار ہونا ہے یار؟ کدو اٹھنا ہے ایسی ہوں حضرت؟ اور خود نہیں اٹھا جاتا حضرت، وہی اٹھتا ہے جس کو حضور اٹھاتے ہیں حضرت جی. ہاں میرا ایک دوست مجھے کہنے لگا جی تھی سنی جہاد نہیں کرتے. میں نے کہا ہم یہ چندوں چندوں سے جہاد نہیں کرتے. خدا کی قسم جس دن ہمیں مدینے سے آرڈر آ گیا نا تو ہم نے کشمیر فتح کیے بغیر نہیں آنا، یا وہاں ہماری قبریں بنیں گی یا کشمیر فتح کر کے آئیں گے حضرت. ہاں کیونکہ یہ خود نہیں ہوتا حضرت، یہ ادھر سے ہوتا ہے. یہ محمد علی جناح نے نہیں بنایا، یہ ماشاءاللہ قبلہ شاہ صاحب بیٹھے، میری تو انگلش بھی تھوڑی سی ویک ہی ہے. وہ باقاعدہ لکھا ہے کتابوں میں کہ جب حضور نبی علیہ السلام نے محمد علی جناح کو کہا جہاں محمد علی پاکستان بنا، تو دل میں خیال آیا 3 دشمن ہیں، وہ ہندو ہے، اپنے بھی ہیں، وہ اس کے بعد جو ہے نا وہ انگریز بھی ہے، کس طرح لڑوں گا؟ تو حضور نے فرمایا ڈونٹ وری آئی ایم ود یو، اور تو نہ گھبرا میں تیرے نال. اس لیے حضرت اٹھو یار، یہ میرے پلے پرے رہندے، اٹھو یار، میرا بڑا جی چلتا ہے حضرت. بے شک خدمت کرو علماء کی، نعت خانوں کی کرو، لیکن حضرت جی ادب کا دامن نہ چھوٹے ہاتھ سے. نہیں بھائی حضور کا نام لیا جا رہا ہے، چپ کر سن، اور بس رکھو حضرت کے ادھر سے آنے ہیں انشاءاللہ. میں نے آج حضرت جی جمعے میں بات سنائی ہے، کیونکہ مجھے کوئی شوق نہیں ہے کہ میں اس طرح کی باتیں چھپاؤں. میں بتاتا ہوں کہ ادھر انہوں نے میرا کہاں کا انہوں نے میری عزتیں رکھی ہیں حضرت. ظاہر ہے حضرت جی ماشاءاللہ علماء بیٹھے ہیں، مسجد میں خطابت کرنا اور ساتھ پنجاب یونیورسٹی سے جا کے ایم فل کرنا کوئی سوکھا کام تو نہیں ہے نا، بڑا اوکھا کام ہے. 2 دن جا کے لاہور رہنا، بڑے معاملے تھے. میرے حضرت جی ماموں کے بیٹے کی شادی آ گئی، 4 شادیاں میں پہلے کھا چکا تھا حضرت. پیسوں کی سخت ضرورت، مہینے کا لاسٹ ڈے، جیب میں کوئی پیسہ نہیں. اب جناب سارے سلام، یہ کلپ چڑھے گا آج میں نے جمعے میں بیان کیا، میں یہاں بھی سناؤں گا کہ وہ کس طرح نوازتے ہیں حضرت. میں حضرت سارے سلام پڑھ رہے ہیں، میں پریشان یار کل جا کے سلامی دینی ہے، کتوں پیسے لگے؟ پہلے کہا نہیں اس سے لینے، پھر کہا نہیں یار اس نے ممبر اور مسلح کی عزت نہیں رکھنی، ہر بندے کو بتائے گا ڈاکٹر سلیمان نے مجھ سے پیسے ادھارے لیے. دوسرا نہیں ادھے کو نہیں لینے، تیسرا نہیں ادھے کو بھی نہیں لینے. لو جی ایک بندہ میں نے ڈن کر لیا، اس سے لینے ہیں. وہ سلام ہو گیا، اب لوگوں نے ملنا شروع کر دیا، ماشاءاللہ اللہ نے بڑی عزتوں سے نوازا ہے. تو میں پیسے نہیں کمالا، معاملہ کوئی نہیں تھا. ایک بندہ حضرت اس نے اپنے ہاتھ میں نا نوٹ رول کی، مسجد میں کھڑا ہوں، نوٹ اس نے جتنا اسے رول ہو سکتا تھا اس نے کیا ہوا تھا. تو اس نے سلام لی نا، اس نے میرے ہاتھ میں وہ پیسے دیے، تو میں نے بھی اس کا ہاتھ پکڑ لیا. میں نے کہا یار میں پیسے نہیں لینا کسی کو. تو میرے کان دے نیڑے آ کے کہندا اج نہ کرو، اج لوڑ ہے. اج نہ کرو، اج لوڑ. پھر کس طرح کہ وہ نہیں دیں. کہندا اج نہ کرو. میں نے پیسے پکڑ لیے حضرت، جیب میں ڈال لیے. وہ سارا معاملہ ہو گیا حضرت. تو میں باہر جا کے نا، کیونکہ میں واپڈا کا خطیب ہوں، گیپکو کالونی میں واپڈا سرکاری خطیب ہوں میں. تو باہر جا کے نا میں سوچ رہا ہوں اچھا یار 500 ہونا ہے، 1000 ہوئے گا، تو میں نے تو واہ ہی چاہیے دینے نا، بیاہ کھانا ہے. لیکن قربان جاؤں حضرت جتنے دل میں تھے اتنے انہوں نے بھیجے حضرت. ہاں یہ کو کسی کہانیاں تو نہیں نا حضرت جی. اس لیے نکلو ان باتوں سے حضرت جی. ہاں اور لو لگاؤ حضرت جی انشاءاللہ. پھر دیکھو حضرت جی کرم ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے. نکلو ان باتوں سے حضرت، ہاں نکلو ان باتوں سے، نکلو ان باتوں سے. ہاں پھر انشاءاللہ کرم ہی کرم ہوگا حضرت جی. میرے خیال سے بیان تو یہی ہو گیا. چلو بہرحال میں 5-10 منٹ حاضری لگا کے میں تو بھائی معافی بھی ہے، میں جدائی شدائی پاگل جی ہوں کوئی. دیکھو اگر کوئی لفظ بول گیا سید زادے بیٹھے ہیں، معافی دے دینا بھائی. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمتقین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وقال اللہ تعالی فی کلام المجید وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ. صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. مولاي صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. هو الحبیب الذی ترجى شفاعته لكل هول من الاحوال مقتحم. فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم. يا أكرم الخلق ما لي من ألوذ به
سواك عند حلول الحادث الأممي إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا سیدی یا نور اللہ. ایک بار پھر محبت کے ساتھ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا نور اللہ. جب بھی پڑھنا ہے یہ دھیان رکھ کے پڑھنا ہے کہ حضور سن رہے ہیں اور یہ دھیان رکھنا ہے کہ میں نہیں دیکھ رہا وہ دیکھ رہے ہیں. انشاءاللہ پھر آپ کا ذوق اور بڑھ جائے گا. تو قربان جاؤں ان کے دیکھنے پر. یہ جب یہ نالائق لاہور پڑھتا رہا ہے نا تو ہمیں بڑا نالائق میرے استاد فرمایا کرتے تھے مولوی جا کے دکان پا لے تو نہیں پڑھنا کوئی. واقعی میں بڑا نالائق ہوں حضرت. لیکن جو وہ کہہ رہے تھے نا جب تک بکے نہ تھے کوئی پوچھتا نہ تھا. میں آج ہی ہوں جی نالائق ہوں حضرت. لیکن کی میں نہیں بول دی میرے چ میرا یار بولتا. میں نہیں بولتا وہ بولتا ہے حضرت. اب بھی میں نہیں بولتا حضرت. تو ظاہر ہے جمعرات کو ہم سیالکوٹ واپس آتے تھے تو جمعے کی رات ہی ہفتے صبح ہماری پھر واپسی ہو جاتی تھی. تو ہمارے شہر سیالکوٹ میں ایک بزرگ تھے جو سالک بھی تھے اور مجذوب بھی تھے. دونوں رنگ تھے ان میں. کدی کوٹ لا لیا کدی کوٹ پا لیا. دونوں ہی رنگ تھے ان میں. تو میں جمعرات کو گھر آیا تھا تو انہوں نے بندہ بھیج کے بلایا مجھے, لڑکا بھیج کے. تو میں گیا. شاید میں کہتا ہوں یہ میری تربیت کرنی تھی انہوں نے. باقی انہوں بابیاں نے ساڑی کوئی لوڑ نہیں ہے. یہ دھیان رکھنا مت کو پیر صاحب تے کہ لاکھ خرچ کے سمجھے کہ میں خرچے. شکر کر انہوں نے تیرا قبول کر لیا. بڑے مریدوں کو یہ بھی وہم پڑ جاتا ہے. شکر کر بھائی تیرا قبول کر لیا. انہوں نے تیری کتنی لوڑ پہ گئی بھائی. وہ مجھے فرمانے لگے مولوی جی یہ کام کہیے تو ساڈا کر دیو گے. میں جناب ایک چھڑ کے زار کا وہ میں کر دیں گا. کہتے ہیں ٹھنڈ واوی ہو گئی ہے تو ماشاءاللہ اگر کوئی لاہور جانے والا ہے تو اب نہیں ہے. اب یہ مزار شفٹ ہو گیا ہے. مجھے اس دن ایک دوست نے بتایا جب یہ وہ بنی ہے نا وہ کیا کہتے ہیں وہ جنگلہ ٹرین میٹرو ٹرین بھائی. وہ جب بنی ہے تو پھر سڑک کی توسیع ہوئی. پھر وہ مزار شریف وہاں سے مجھے اس دن ملتان میں ایک دوست نے بتایا ہے کہ پھر اس کو راوی کنارے کنورٹ کر دیا گیا. یہ بتی چونک سے تھوڑا سا آگے آ کے نا اور مینار پاکستان سے تھوڑا سا پیچھے اس ہاتھ مزار تھا اور یہ مشہور تھا بابا چھتڑی والی سرکار حضرت. تو وہ جو ہے نا مجھے فرمانے لگے یار ٹھنڈ بڑی ہو گئی ہے تو بابا چھتڑی والی سرکار ایک مجذوب بیٹھا تھا تو اے میرے کو زار لائے تو یہ کمبل لے کے نا وہ بابیا نو دے کے آنا ہے. میں نے کہا جناب کام ہو جائے گا. ہم گئے تو ذرا لاہور میں یہ آپشن موجود ہے کہ لنڈے سے بڑی بڑی اچھی چیزیں بھی بڑی سستی مل جاتی ہیں. تو میں گیا حضرت وہاں پٹھانا نال بحث موس کر کے میں نے 800 کا بڑا گرم کمبل لیا حضرت. بڑا گرم. اس کو لا کے دھویا 3 پانیوں سے پاک کیا خشک کیا. تو جب وقت ملا نا تو ہم چلے گئے حضرت. اور جب مزار پہ گئے نا تو وہاں کوئی بندہ نہیں تھا. بس ایک ہی بندہ تھا. تو اس بندے کا بھی حال ایسا تھا کہ مجھے میں اتنی ہمت نہیں ہوئی کہ پوچھوں حضور تسی مجذوب ہو. لیکن اس کا حال کہہ رہا تھا کہ میں ہی مجذوب ہوں حضرت. تو سوچا کیا کروں. بہرحال جب نہیں کو سمجھ آئی تو میں نے یہ چادر ایسے کھول کے نا ایسے تو ان کے ایسے سر جھکا کے بیٹھے تھے. الٹی ہی چال چلتے ہیں دیوان گانے عشق. ایسے بیٹھے تھے تو میں نے دیکھ نا ان کے کندھوں پہ اس کو ایسے کر دیا. تو میں جب جانے لگا نا تو حضرت نے پیچھے سے میری قمیض پکڑ لی اور مجھے مخاطب کر کے کہتے ہیں کمبل تے دے چلنا 200 بھی تے دے کے جانا. کمبل تے دے چلا ہے 200 بھی تے دے کے جانا. یہ میرا پہلا مشاہدہ تھا حضرت جی. اور اس بندے نے میرے پیروں کے نیچے سے زمین نکال دی حضرت. کہاں سیالکوٹ کہاں 1000 کہاں 800 کہاں 200 ہے. تو پھر حضرت اس دن میں نے یہ سیکھ لیا تھا چاہیں تو اشاروں سے اپنی کایا ہی پلٹ دیں دنیا کی. یہ شان ہے خدمت گاروں کی سرکار کا عالم کیا ہوگا.
मौलवी साहब आपने एम ही लड़ाई डाल दी है। उनके तो गुलामों की नहीं समझ आती किसी को भी, चाहें तो इशारों से अपनी काया ही। हाँ, इसलिए हजरत बस आप यकीन पैदा करो, आप यकीन पैदा करो, फिर देखो तो सही हजरत जी सारे ही रंग मौजूद हैं, बस हम में कमी है, हम तो मायल बकरम हैं, कोई साइल ही नहीं। और जब हजरत ने उन्वान बताया ना इश्क के रंग, तो फिर मैं भी डर गया थोड़ा जिहा। हाँ, बड़ा औखा है भाई जी, कुछ सौखा तो नहीं है। हजरत सुल्तान बाहू कहते हैं आशिक सोई हकीकी जेड़ा कतल माशूक दा मन्ने हूँ। हाँ, ऐसे तो परौंठे खाने ने तो करनी भी आशिकी है, इश्क जी परौंठे शरौंठे कोई नहीं जे है। बाकी रंग है भाई उसके, जिसको जो चाहे अता करे हैं। आशिक सोई हकीकी जेड़ा कतल माशूक दा मन्ने हूँ। हाँ, ये हजरत बाबा फरीद रहमतुल्लाहि तआला अलैह फरमाते हैं कि मुझे सैर व सियाहत का हुक्म हुआ। हजरत कुतुब साहब ने फरमाया फरीद जाके फुकरा से मिलो, दुर्वेशों की ज़ियारत करो जाके। फरमाते निकल खड़ा हुआ, फरमाते एक शहर में गया, मैंने पूछा भाई यहाँ को मर्द भी है? तो लोगों ने कहा जी ये सामने जो पहाड़ नज़र आ रहे हैं ना, इसकी चोटी पे गार है, वहाँ एक मर्द खुदा रहता है, कई सालों से वहाँ मुजादा कर रहा है वो। आप फरमाते हैं बड़े जोखम उठाए मैं चला गया ऊपर। आप फरमाते जब पहुंचा ना तो गार के मुंह पे क्या देखा कि एक टांग कटी पड़ी है, यहाँ घुटने से टांग कटी हुई है, तो गोश्त पोस्ट कोई नहीं है, खुश्क हो गई है सारी। कहते मैं अंदर गया, जब अंदर गया तो हजरत ने गुदड़ी ओढ़ी हुई थी, जो दुर्वेशों का लिबास है ना। तो कहते मुझे नहीं पता चला कि हजरत की भी एक टांग कोई नहीं। चलो एक बात है, क्योंकि असल में कैमरा लगा है, चलो मैं अब करूँ या ना करूँ, चलो कर देता हूँ मैं। अब बाबा जी फरीद फरमाते हैं जब हजरत ने मुझे सीने से लगाया ना, तो इश्क की आग का ये आलम था कि मेरे कपड़े भी जल गए। तो हजरत ने मुझे अपना कंबल अनायत फरमा के कहा फरीद एने दे 7 भांबड़ मेरे सीने च बलन डे ने, तेनों एक ही दिता है ये 7 भांबड़ बलदे ने दर्दो फुराक दे, तेनों एक ही दिता है ये। क्या बाबा होगा यार वो, अल्लाह। और मुझे पक्का यकीन है हजरत काम ते कोई नहीं है ना बाबे दे, तू फैल अल्लाह ने मैनू माफी दे छड़ी। काम कोई गल्ला मैं बड़े 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 दी सुनाना, मेरे ना बड़ा खोता पूरी दुनिया च कोई, लेकिन इन्हां दा नां लैण दी वजह नाल मैनू यकीन है उन्हें मैनू माफी दे देनी। खलार के कहना है भी ओ तेनू शर्म नहीं सी आंदी, मेरे यारां दियां गल्लां सुनाना है ते हरकतां अपनियां वे, लेकिन मैनू यकीन है फिर उन्हें कहना जा मेरे यारां दियां सुनाना है, माफ कीता। आप फरमाते हैं कि वो बातें हुई, जब हजरत मुझे रुखसत करने के लिए उठे ना तो चले, तो फिर पता चला कि हजरत की भी एक टांग कोई नहीं, एक टांग वायर कटी थी, हजरत की भी कोई नहीं। कहते मेरे दिल में ख्याल आया कहीं कोई एक से नहीं गल आपस च। कहते मैंने बड़ा डरते डरते पूछा हुजूर आपकी भी एक टांग कोई नहीं, एक टांग गार के मुंह पे कटी पड़ी है, ये क्या मामला है? तो फरमाने लगे फरीद मैं यहाँ मुजादा कर रहा था तो बारिश शुरू हुई, 7 दिन तवातुर से बरसी, और इतनी बरसी और इतनी ठंड हो गई गार में कि मुझे लग रहा था ये सर्दी मेरी जान ले लेगी। लेकिन आप फरमाते करम हुआ, 7वें दिन धूप निकली, और आप फरमाते मैं बाहर बैठा ना गार के मुंह पे अपना वजूद गर्म कर रहा था। तो हजरत जी यहाँ तो छोटों के लिए इम्तिहान है, और फिर जिसने दावा इश्क किया हो अल्लाह, वो फरमाते हैं इम्तिहान आ गया, उन्होंने चेक किया कच्चा है कि पक्का है ये। फरमाते हैं मेरे पास से ना एक औरत गुजरी, तो मेरी नज़र उसके चेहरे पे पड़ी, तो फरमाते हैं बड़ी सोहनी लगी मुझे, और मेरा जी चाहा कि मैं इसके पीछे जाऊँ और इसको फिर देखूँ जाके। अब फरमाते शहवत का गलबा हो गया ना, अब मत मारी गई हो, इतनी बुलंद पहाड़ी पे औरत आ कैसे सकती है? बस शहवत ने गलबा किया, कुछ अकल ने साथ नहीं दिया, और आप फरमाते मैं उसकी जाने के लिए ना बड़ा, और दायां कदम गार से बाहर रखा तो गैब से आवाज़ आई वाह भाई वाह हैं यारियां साडे नाल ते जांदे गैरां पिछे, ओए होए यारियां साडे नाल ते जांदे गैरां पिछे। कहते यही कदम सबसे पहले गैर की जानिब उठा था, मैंने अपने हाथों से काट के रख दिया। लतीफ़े सुनाने होते जिन्हें मर्जी सुना लो, बाकी भाई जी सलाम है, सोखा काम नहीं है, सोखा काम नहीं। हाँ ये इमाम हुसैन ही थे हजरत।
ہاں یہ میں اپنی بات نہیں کر رہا حضرت، مس کو سمجھو کہ شاید سادات بیٹھے ہیں تو میں کو اپنی ریٹنگ ودان لگا، نہیں میں حضرت سلطان بہو کی سنانے لگا. عاشق سوئی حقیقی جیڑا قتل معشوق دا مننے ہو، در نہ چھوڑے مکھ نہ موڑے سہ تلواراں کنے ہو، جت ول ویکھے راز ماہی دا لگے اسے بنے ہو، سچا عشق حسین علی دا. ہائے ہائے سچا عشق حسین علی دا، ہاتھ جوڑ، سچا عشق حسین علی دا، سر دے پر راز نہ پنے ہو. ہاں یار محنت کرو یار، انہوں نے تو بہت کچھ کیا. میں آس جوڑ کے عرض کرتا ہوں اور اس دور میں اتنا ہی کر لو تمہاری 5 وقت کی نماز قضا نہ ہو یار، اتنا ہی کر لو یار، معافی مل جائے گی. نماز قضا نہ ہو، جھوٹ نہ بولو، دھوکہ نہ دو یار. اور جتنے بچے بیٹھے ہیں پتر، جتنے بچے بیٹھے ہو داڑھی شریف رکھو ادھر. یہ ایک عورت کے لیے داڑھی نہ چھوڑو ادھر، اور کوئی داڑھی چھوڑنے کا مقصد مجھے نظر نہیں آیا، بالکل نہیں. سونی کر کے رکھو ادھر جی. دیکھو نا ادھر جی، علی اصغر، علی اکبر، اب عباس، کوئی چھوٹی گل ہے یار. اور تم سے یہ 4 بال نہیں رکھے جاتے ہیں، تم سے 4 بال نہیں. دیکھو حضرت انہوں نے بتایا عشق کرتے کیسے ہیں حضرت. سیکھاں اتے مکھن پکانا ڈاڈا اوکھا کام ہے، بچے دے کے دین بچانا سخی حسین دا کام. محنت کرو. ہائے زندہ زندہ ماشاء اللہ. کیونکہ ادھر جی کرنٹ سانو ہی سارا اتوں ہی آن ڈیا. میرے جو پردادا شیخ ہیں حکیم خادم علی رحمت اللہ، آپ کے مزار کے بارے اس تختی لکھی ہے، بندہ خدا کا ہوں امتی پیارے نبی کا ہوں، حسنین کا غلام ہوں خادم علی کا ہوں. ان کا تو نام ہی خادم علی تھا حضرت جی، ان کا تو نام ہی خادم علی. اور خادم علی ہو کے تو دیکھو بس آخری بات میں، میرے فیش سگنل اڑ گئے دینے سارے، بس آخری بات میں سنا کے جاؤں گا کہ خادم علی ہو کے تو دیکھو حضرت پیر سید جلال الدین شاہ مشہدی رحمۃ اللہ تعالی بکی شریف، بہت بڑا نام ہے. کیونکہ ہم نے تو نہیں دیکھا، میں نے حکیم خادم علی صاحب کو بھی نہیں دیکھا، حضرت کو بھی نہیں، تو لیکن سنا ہے کہ دونوں کا پیار. حکیم صاحب کی عمر تو اس وقت 115-16 سال تھی حضرت حکیم خادم علی رحمۃ اللہ. تو لکھا ہے کہ حضرت جب بھی سیالکوٹ تشریف لاتے تھے نا تو آپ سے ملے بغیر نہیں جاتے تھے. تو ایک دن حسب معمول شاہ صاحب آئے ہوئے تھے سیالکوٹ، اور حکیم خادم علی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اور قبلہ شاہ صاحب دونوں بیٹھے تھے. تو اس وقت تو نہیں تھا نا کاروں کا اتنا کو معاملہ، اکا دکا کسی کے پاس ہوتی تھی. تو سنا ہے بڑوں سے کہ قبلہ شاہ صاحب کے جانے کا وقت آ گیا، تو مریدین نے آ کے عرض کی حضور، اللہ شاہ صاحب کو چھوٹی شخصیت نہیں، جن کو خواب میں آ کر حضور نے فرمایا تھا جلال الدین تیرا دورہ میں قبول ہے. میں اتنا وقت نہیں ہے، بہت بڑا نام ہے حضرت قبلہ شاہ صاحب. تو وہ مریدین نے آ کر عرض کی حضور گڈی جان دا ٹائم آ گیا، تو شاہ صاحب کو اجازت لے لو. پھر تو قبلہ حکیم صاحب کو اجازت، شاہ صاحب فرمانے لگے حکیم صاحب کو، حکیم صاحب پھر میں اجازت دو، گڈی جان دا ٹائم آ گیا. پتہ نہیں حکیم صاحب کا کیا موڈ تھا، حکیم خادم علی رحمت. آپ فرمانے لگے شاہ جی آج میرا دل کردا ہے کہ تسی رات میرے کول رہو. تو شاہ صاحب بھی درد والے تھے، فرمانے لگے حضور زہ نصیب کی عارف وقت مجھے خود کہہ رہا ہے کہ رات ادھر آج گزارو، لیکن میں نے صبح جا کر بچوں کو اسباق پڑھانے ہیں، اگر رات یہاں رک گیا تو بچوں کا ایک دن ضائع ہو جائے گا، مجھے جانے دیں. شاہ صاحب پھر دوجی باری عاجزی کر کے حکیم صاحب کہندے نے شاہ جی اج انج نہیں کردے راتی کو جو مینوں پڑھا چھڑو. ہائے ہائے ہیں چوڑیاں والیاں ناز وخاون دور نکالیاں جاون، کٹے پریاں عجز بہاون کر حضوری پاون. ہے وہ فرمانے لگے کہ شاہ جی حج کچھ مینوں پڑھاؤ. شاہ صاحب فرمانے لگے حضور آپ تو خود عارف وقت ہے، میں کیا پڑھاؤں. اچھا تیسری بار پھر کہتے ہیں شاہ جی انج کرو جڑا سبق رہ جائے گا نا کل دا آلے نظر وہ 2 دن دا کٹھے ہی پڑھا دیو جا کے. لیکن شاہ صاحب بڑے درد والے لوگ تھے، دیکھو نا حضرت کیسا باغ پھر حضرت نے تیار کیا. فرمانے لگے نہیں حضرت میں جانا ہے.
تو اب سنت ہے کہ مہمان کو دروازے تک چھوڑنے جاؤ اور اوپر سے مہمان ہو والے رسول علیہ الصلوۃ والسلام، مہمان ہو سیدزادہ حضرت. آپ گئے جا کے دروازے تک، شاہ صاحب کو تانگے پہ بٹھایا، شاہ صاحب اڈے کے لیے نکل گئے. اب حضرت کے آستانے سے جو اڈا ہے نا وہ کوئی تانگے پہ اس وقت کو 10-15 منٹ وقت لیتا تھا حضرت. تو حضرت آ کے نا بیٹھ گئے. ہاں بندہ خدا کا ہوں امتی پیارے نبی کا، حسنین کا غلام ہوں خادم علی کا. اب ذرا دیکھنا خادم علی کی پرواز. حضرت آ کے بیٹھ گئے حضرت. اب بھائی جس کا جہاں زور چلتا ہے لگاتا ہے لگانے والا. حضرت بیٹھ گئے. آ کے 10 منٹ گزرے ہوں گے کہ مریدین نے آ کر نہ خبر دی حکیم صاحب قبلہ شاہ صاحب تے واپس تشریف لائے. مسکرائے، اٹھے، استقبال کیتا، متھا چومیا، لیا کے بٹھایا. پوچھ دے نے شاہ جی گئے نہیں؟ تو شاہ صاحب فرمانے لگے حکیم جی تانگے تے بیٹھا ہوں، تانگا اڈے نوں ٹر پیا. چنگی بھلی دھوپ چڑھی ہی، پتہ نہیں کتوں بدل آ گیا تے چھما چھم پین لگ پیا. اگے بواں پھنڈ پوے پیچھے بواں پھنڈ پوے، دن سردی دے نے، میں کتے اے نہ ہوئے ٹھنڈ نال اینا بھج جاں کہ بکی شریف تک جاندے جاندے ٹھنڈ نال اینا بخار آئے کہ بچیاں دے کئی دن ضائع ہو جان. اور میں تانگے والوں نے کیا موڑو تانگا حکیم صاحب کرا لینے. اب ذرا خادم علی کا جواب سننا حضرت. آپ فرمانے لگے شاہ جی تانوں 3 واری آکھیا تسی نہیں مننے، اپنے یار نوں 1 واری آکھیا من گیا ہے. حضرت جی اللہ حضرت جی خادم علی ہونا کو چھوٹی بات ہے. خادم علی 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 حضرت ہے. بندہ خدا کا ہوں امتی پیارے نبی کا ہوں، حسنین کا غلام ہوں خادم علی کا ہوں. بیعت ہے میری حافظ عبد الکریم سے، حلقہ بگوش میں اس کامل ولی کا ہوں. وما علینا الا البلاغ.